بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید کو حاصل کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کو زبانی یاد کیا جائے، حفظ کیا جائے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن مجید واضح آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ۔ قرآن مجید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پڑھنے کی یہی ترتیب تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنتے تھے اور زبانی یاد کرتے۔ بہت سارے کام اچھے ہوتے ہیں، اپنی اپنی جگہ سب بہتر ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کاموں میں ایک کام کون سا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ بہترین تم میں وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو یاد کرنا اتنا ثواب ہے جتنا آپ نے حدیث کے مطابق ایک اونٹنی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ 2 آیتیں سیکھ لیں، گویا 2 اونٹنیاں آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر چکے ہو۔ 3 آیتیں سیکھیں، گویا 3 اونٹنیاں اللہ کے راستے میں آپ نے صدقہ کی۔ اور اس دور میں اس کو سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے اگر قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لی، یوں سمجھو کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک کرولا کار صدقہ کر دی، ایک ڈبل ڈور گاڑی صدقہ کر دی۔ اس کے ثواب سے زیادہ ثواب ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت سیکھو۔ کتنی ترغیب دی آپ نے قرآن مجید سیکھنے کے لیے۔ پھر جس نے حفظ کر لیا، حافظ قرآن کی شان آپ نے الگ الگ بیان کی۔ میں آج کی اس مجلس میں حافظ قرآن کی شان کے اعتبار سے 4 حدیثیں حافظ قرآن کی دنیاوی فضیلت اور 4 حدیثیں اخروی فضیلت کے حوالے سے عرض کر کے میں بات ختم کرنا چاہوں گا۔ حافظ قرآن کی دنیاوی جو عظمتیں اللہ نے عطا کی ہیں اس میں سے ایک، لوگوں کو نماز پڑھانا، مصلی رسول پہ کھڑا ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑے شرف کی بات۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے بہت فضائل بیان فرمائے۔ مؤذن کو اجر عظیم کے ملنے کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کو ملے گا اجر، مگر خود ساری زندگی اذان نہیں دی، امامت کی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے دل و دماغ پر امامت کی کتنی عظمت ہوگی۔ سارے لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مؤذن کی اذان پہ آئیں گے، امام ان کو نماز پڑھائے گا، ان سب کی نمازوں کا ثواب جہاں انہیں ملے گا وہاں امام مؤذن کو بھی ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس امامت کا مستحق کون ہوگا؟ تو بڑی مشہور عبارت ہے، یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا عالم ہوگا وہ امامت کا مستحق ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں جو حافظ ہوتا تھا ساتھ وہ قرآن کا عالم بھی ہوتا تھا۔ اب یہ ہمارے دور میں ایک کہانی چل پڑی ہے کہ عموماً بہت سارے لوگ حافظ ہوتے ہیں مگر عالم نہیں ہوتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ حافظ بھی ہیں ساتھ میں عالم بھی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ بھی ہیں، قرآن کے عالم بھی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ بھی ہیں، قرآن کے عالم بھی ہیں۔ یہی صورتحال دیگر صحابہ کرام کی بھی تھی۔ تو اقرأہم، امام کو نماز کی امامت کا حق زیادہ کس کو ہوگا؟ جو قرآن مجید کا عالم ہوگا اسے یہ اعزاز ملے گا۔ نمبر 2، رشتہ دینا ہے۔
تو کس کو دیا جائے؟ اگر 3-4 آدمی آپ کی نظر میں ہیں، اس میں حافظ قرآن کو ترجیح دو۔ ہم تو جب یہ سنتے ہیں نا کہ مولوی حافظ نہیں چاہیے، کوئی اور دیکھیں گے، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ حافظ کو ترجیح دو، اللہ تعالیٰ تمہیں مستقبل کی عزتیں عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف میں ایک بڑا مشہور بڑا لذیذ واقعہ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجلس لگی ہوئی تھی، ایک خاتون آ گئی، اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا اور سر جھکا لیا، اشارہ تھا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو اس خاتون سے میری شادی کروا دیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت ہے کچھ نہیں ہے، میں بہت غریب آدمی۔ فرمایا جاؤ گھر دیکھو کچھ تو ہوگا۔ گیا، واپس آیا، حضرت کچھ نہیں ہے۔ فرمایا بھائی دوبارہ دیکھو، کوئی لوہے کی انگوٹھی تو ہوگی، ہلکی چیز۔ پھر گیا، حضرت لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، بس میرے پاس یہ ایک دھوتی ہے۔ فرمایا دھوتی کو کیا کریں گے بھائی؟ اگر تمہارے اوپر ہے تو بیوی کے پاس کچھ نہیں، اس کے اوپر ہے تو تمہارے پاس کچھ نہیں۔ خاموش ہو کر بیٹھ گیا، یہ سمجھا کہ اب میری شادی کوئی نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر گزری، اٹھ کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات سنو، تمہیں کچھ قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں؟ جی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں صورت یاد ہے، فلاں یاد ہے، فلاں۔ نہیں، زبانی حفظ دیکھ کر آتی ہیں یا زبانی آتی ہیں؟ تو اس نے کہا حضرت زبانی آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ جو سونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل ہے، ارشاد فرمایا اذهب جاؤ فقد انکحتکها بما معك من القرآن۔ بعض جگہ ہے اذهب فقد زوجتکها بما معك من القرآن، یہ جو تمہیں صورتیں چند یاد ہے نا، اس کی وجہ سے میں نے تمہارا نکاح کروا دیا، شادی ہو گئی۔ اس کو پورا قرآن یاد نہیں تھا، چند صورتیں یاد تھیں، مگر یہ چند صورتوں کا یاد ہونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اتنا عظمت اور اتنی اہم بات تھی، اتنی عظمت والی چیز تھی کہ آپ نے فرمایا میں اس کی وجہ سے اس شادی کے لیے تمہیں ترجیح دیتا ہوں۔ مہر تمہیں بعد میں دینا ہوگا، جب شکل بن جائے، توفیق مل جائے، دے دینا، لیکن ترجیح تمہیں جو شادی کے لیے ہم دے رہے ہیں وہ ان صورتوں کی وجہ سے۔ دیکھو نمبر 3، اگر کہیں عمارت کے لیے ضرورت ہے، کسی بندے کو امیر بنانا چاہتے ہیں، علاقے کا گورنر، علاقے کا کونسلر، ناظم، بڑی کسی پوسٹ پہ اس کو لے جانے کی بندہ چاہیے، اور اس حافظ میں یہ صلاحیت ہے، دوسرا آدمی بھی موجود ہے، اس میں بھی صلاحیت ہے، حافظ میں بھی ہے، حافظ کو ترجیح دو، عالم کو ترجیح دو کہ اس میں خوف خدا ہوگا، یہ شریعت کے مطابق آپ میں نگرانی کرے گا، امارت اختیار کرے گا، حافظ کو ترجیح دو۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے۔ حضرت نافع بن عبد الحارث یہ راوی ہیں، روایت مسلم شریف کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں گورنر تھا مکہ مکرمہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو حضرت نے پیغام بھجوایا کہ میں مکہ مکرمہ میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، تو حضرت نافع ان کے استقبال کے لیے مکہ سے باہر چلے گئے،
کافی دور چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ امام نہیں ہوگا تو کسی کو نائب مقرر کرنا چاہیے، مؤذن نہیں ہوگا تو کسی کو نائب مقرر کرنا چاہیے۔ ایسی مملکت کا جو سربراہ ہے، علاقے کا جو وڈیرا ہے، اگر وہ کہیں جا رہا ہے تو اس کو پیچھے کسی نہ کسی کو اپنا نائب بنانا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نافع تو مجھے ملنے یہاں اتنا دور آ گئے، او بھائی پیچھے مکہ مکرمہ میں آپ کی جگہ پر گورنر کون ہے، نائب اپنا کس کو بنایا؟ تو حضرت نافع نے فرمایا جی میں بنا کر آیا ہوں۔ کون ہے؟ اس کا نام ابن ابزہ، عبد الرحمن بن ابزہ نام۔ حضرت عمر نہیں جانتے اس کو۔ فرمایا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ تو جواب تھا مولا من موالینا، وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اہل عرب تو بڑے متعصب لوگ ہیں، حساس ذہنیت رکھتے ہیں، خاص طور سے قریش میں تو تعصب بہت تھا۔ تو کیا ان لوگوں نے اپنی سربراہی کے لیے اس آزاد کردہ غلام کو قبول کر لیا؟ تو حضرت نافع نے فرمایا حضرت ہے تو وہ آزاد کردہ غلام، مگر اس میں ایک کمال ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کمال کیا ہے؟ انہو قاری بکتاب اللہ عالم بالفرائض، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا بڑا ماہر ہے، علم میراث میں بڑی مہارت رکھتا ہے، وقت کا قاضی ہے، اس لیے وہ ان ساری خامیوں کے باوجود وہ سربراہ ہے اور سب لوگوں نے قبول کیے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ جن کی جسمانی اعتبار سے بہت ساری خامیاں ان میں پائی جاتی تھی، عطا بن ابی رباح، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عطا کان اسود، سیاہ کالے انسان تھے، آرج لنگڑے بھی تھے، آور بھینگے بھی تھے، آنکھیں بھی ٹھیک نہیں تھی، اشل ایک بازو بھی متاثر تھا، افطس ناک ایسی چپٹی ہوئی تھی جیسے لوبیا کا دانہ ہوتا ہے، ثم آما، اور زندگی کے آخری حصے میں نابینا بھی ہو گئے تھے۔ اب آپ بتاؤ جو آدمی اسود بھی ہو کالا، آور بھی ہو، آرج بھی ہو، اشل بھی ہو، افطس بھی ہو، آما بھی، کیسا لگے گا؟ لیکن انسان اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں، اپنی صفات کے اعتبار سے قیمتی ہوتا ہے۔ علم دین ان کے پاس اتنا تھا، علوم نبویہ میں اتنی مہارت تھی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اکابر اساتذہ کرام میں ایک بڑے استاد حضرت عطا بن ابی رباح بھی تھے۔ وقت کا بادشاہ سلمان بن عبد الملک حج پہ گیا، کہنے لگا مجھے کچھ حج کے مسئلے معلوم کرنے ہیں، کوئی ہے؟ کسی نے کہا جی اندر ایک بزرگ بیٹھے ہیں بتا رہے ہیں۔ وہ اندر تشریف لے گئے، کیا دیکھا کہ کرسی بھی ایک بندہ بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، یہی تھے، ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کافی دیر تو بیٹھے رہے اور نماز ہی نہیں ختم ہوئی۔ نماز سے فارغ ہوئے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں بادشاہ بھی علماء کا احترام کرتے تھے، بیٹھا رہا۔ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ جی مجھے کچھ مسئلے پوچھنے ہیں حج کے، ساتھ دو بیٹے بھی تھے، تو مسائل پوچھ لیے، حضرت نے بتا دیے۔ اب جانے لگا، اٹھتے ہوئے اپنے دو بیٹوں کو کہا بیٹو وَلَا تَنِيَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، علم کے حاصل کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا، فَإِنِّي لَا أَنْسَى ذِلَّنَا بَيْنَ يَدَيْ هَذَا الْأَسْوَدِ، اس کالے انسان کے سامنے آج میں جو ذلیل ہوا ہوں میں کبھی بھول نہیں سکتا، مگر یہ جھکنا پڑا علم کے سامنے، کمال کے سامنے۔ تو سربراہ مملکت عمارت کے لیے کوئی حافظ اگر موضوع ہے، عالم دین اگر موضوع ہے،
پھر دوسرے کو اس پر ترجیح دینا یہ کتاب الہی کی توہین ہو جائے گی، اس کو ترجیح دو۔ حدیث میں مسلم شریف کا واقعہ میں نے بتایا ہے۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ ایک اس میں چوتھی حدیث، غزوہ احد جب ہوا سن 3 ہجری میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ اتنے سارے صحابہ کو دفنانا ہے، قبریں کھودنی ہے، مشکل کام تھا، تو ایک ایک چادر میں 2 صحابی لپیٹ لیے گئے اور ایک ایک قبر میں 2 3 ڈال دیے۔ مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں رکھنے سے پہلے ارشاد فرماتے تھے ان دونوں میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ تو صحابہ فرماتے حضرت اس ساتھی کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ جب یہ بات سامنے آ جاتی تو قدمہ فی اللحد، اس کو لحد میں پہلے رکھتے تھے کہ یہ یہاں پر بھی شرف اور عزت کا حامل ہوگا، اس کی برکت سے اللہ دوسرے کی بھی حفاظت فرمائے۔ حافظ قرآن کے اخروی فضائل جو 4 حدیثیں مجھے عرض کرنی ہیں، ان میں سے نمبر 1 حدیث میں ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں، قیامت کے دن قرآن مجید وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ روایت میں ہے اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے ایک اضافی اعزاز ان کو دیا ہوا ہے، ان کے ساتھ سفارشی چل رہا ہے۔ کیا خیال ہے ایک آدمی جا رہا ہو اور ساتھ میں کرنل جنرل کی سفارش اس کے پاس ہو، کرنل جنرل کی سفارش کیا، کارڈ بھی اگر جیب میں ہے نا اور کہیں ٹریفک والا روک دے، آپ نکال کر کارڈ دکھائیں تو اگلا 10 دفعہ سلوٹ مارتا ہے کہ حضرت تشریف لے جائیں۔ ہمارے ایک دوست سفر پر تھے تو راستے میں ٹریفک والوں نے روک دیا، گاڑی واپس آ گئی۔ اب وہ بیچارہ بڑا پریشان کہ مجھے مدینہ منورہ کا سفر کرنا تھا اور راستے میں مجھے واپس کر دیا ہے۔ دوسرے ساتھی نے کہا تو نے جو گاڑی لی نا اس پہ واپس ہی آنا تھا، بڑی ہیوی گاڑی لے اور اب جا۔ اس نے مہنگی والی گاڑی لی اور پتہ چلا کہ وہ تو آگے اس کے بہت سارے لوگ، اس میں شہر ہے بہت ساروں کا، جو ہی وہاں پہنچا تو اگلے نے سلوٹ مارا اور کہا جی تشریف لے جائیں۔ یہی حال ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہاں ہے تو یہاں نہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑے آدمی کا اگر سہارا ہو، اس کا کارڈ ہو، اس سے تعارف ہو، لوگ کہہ دیا کرتے ہیں یہ گاڑی تو فلاں صاحب کی ہے، اگلے بس ٹھیک ہے جی آپ تشریف لے جائیں۔ ایسے ہی حافظ قرآن کے ساتھ ایک بہت بڑا سہارا اللہ کی کتاب کا ہے، یہ سفارش کرے۔ اور حدیث میں ہے یہ وہ سفارشی ہے کہ جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے جو لوگ سورۃ الملک پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے، یہاں تک کہ یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں عرض کر گئی یا اللہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس کو معاف کر دے، اور اگر تو نے اس کو معاف نہیں کرنا تو مجھے اپنے کلام سے ہی نکال دے۔ تو اللہ پاک اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ کلام الہی کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ نمبر 2، حافظ قرآن قیامت میں معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کوئی آدمی ہمارا جاننے والا کسی بڑے کے ساتھ ٹی وی پہ آ جائے، اخبار میں آ جائے، ماشاءاللہ جی کل تو آپ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کل آپ وزیر اعظم کے ساتھ تھے، یہ ایک اعزاز ہوتا ہے۔ اس حافظ قرآن کا اعزاز کیا ہوگا کہ اللہ کی وہ نورانی مخلوق فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تعالیٰ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے، فرشتوں میں بھی معزز ترین فرشتے، یہ حافظ ان کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف میں روایت ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کا حافظ اور ماہر قیامت میں معزز فرشتوں کے ساتھ ہو۔ نمبر 3،
حافظ قرآن کا جنت میں مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ ہر آدمی کا اپنا اپنا مرتبہ ہوگا اس کے اعمال کے اعتبار سے۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا بس پڑھنا شروع کر دو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی وہی تمہارا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ ایک آیت پر ایک درجہ بلند ہوگا، اور ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے درمیان میں، دونوں درجوں کے درمیان میں فاصلہ اتنا ہوگا جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ قرآن مجید کی آیات 6666 کم و بیش ہیں۔ ایک آیت پر جب ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک درجے کا فاصلہ اتنا بڑا ہے تو خود سوچو کہ 6666 درجے جب بلند ہوں گے یہ کہاں پہنچ جائے گا۔ حدیث میں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے ترمذی شریف میں، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها۔ تو بہت سارے لوگ انگشت بدندہ ہوں گے اور یوں دیکھ رہے ہوں گے یہ دال روٹی کھانے والا، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا آج کہاں جا رہا ہے۔ یہ اخروی اعزاز ہے۔ اگر دنیا والے کسی کو عزت نہیں دیتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی عزت حقیقت میں گھٹ گئی۔ آپ اگر بازار میں سونا لے جائیں اور سبزی والے کے بولیں کہ یہ سونا لے لو، مجھے 1 کلو ٹماٹر دے دو، وہ تو سبزی والا سونے کی قیمت کو سمجھے ہی نہیں، اس کا جا بھائی مجھے 50 روپیہ دے دے سبزی کا، مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے۔ اب سونے کی قدر و قیمت سبزی والے نے نہیں پہچانی، اس کو مسترد کر دیا، تو کیا سونے کی قیمت گھٹ جائے گی؟ سونا تو اب بھی سونا ہے، ہیرا تو اب بھی ہیرا ہے۔ ہیرا اگر گٹر میں گر بھی جائے تو کیا اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی؟ وہ تو اب بھی ہیرا ہے۔ ایسے ہی جو حافظ قرآن ہے، جو عالم دین ہے، وہ اب بھی ہیرا ہے، اب بھی سونا ہے۔ کوئی اس کی عظمت کو پہچانے یا نہ پہچانے، یہ اپنی عظمت کی بھیک عوام سے نہیں اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ اور ایک آخری فضیلت، حضرت عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستدرک کے حاکم میں روایت ہے کہ حافظ قرآن کو، اس میں حافظ بھی شامل ہے اور عام آدمی بھی شامل ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ اس کے والدین کو کیا اعزاز ملے گا؟ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ جو قرآن مجید کو جس نے پڑھا اور عمل کیا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے والدین کو ایک خوبصورت تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی۔ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنی اولاد کو اللہ کے دین سے دور نہ رکھو۔ جس درد کے ساتھ، جس غم کے ساتھ آپ کا بیٹا آپ کے لیے مرنے کے بعد تلاوت کر سکتا ہے، کوئی مولوی امام نہیں کر سکتا۔ وہ تلاوت کر لے گا مگر وہ درد کہاں سے لائے گا جو اللہ نے بیٹے میں اور بیٹی کے دل میں رکھا ہوا ہے؟ یقیناً جس درد اور فکر اور غم اور کڑن کے ساتھ اپنی اولاد ایصال ثواب کا اہتمام کر سکتی ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ہم دنیا میں اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، جو شعبہ مرضی ہے اس پہ لے جاؤ، مگر اللہ کی کتاب قرآن مجید سے بھی دور نہ کرو۔ ڈاکٹر ہونا اور حافظ ہونا کوئی تضاد نہیں ہے، انجینئر بھی ہو حافظ بھی ہو کوئی تضاد نہیں ہے، بزنس مین بھی ہو حافظ عالم بھی ہو، کوئی اس میں رکاوٹ اور تضاد کی بات نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو قرآن مجید کا عالم حافظ بنائے، اس کے سمجھنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس سلسلے میں جو اہل علم ہیں، جو حفاظ ہیں، ان کا معاون بنائے۔ حدیث میں ہے عالم بن جاؤ نہیں طالب علم بن جاؤ نہیں، ان دونوں کے معاون بن جاؤ، چوتھی کوئی شکل اختیار نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔